بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں سورہ نمل آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے۔ کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں۔ بے شک یہ بالکل واضح فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ نبوت اور بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی ہے، اے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کا نہ ہو۔ بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے آپ کو پہنچا دیتی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے اور دریاؤں اور سمندروں کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے اور وہاں سے ہیرے، جواہرات اور قیمتی موتی نکال لاتے۔ اس کے علاوہ جو جن آپ کا حکم ماننے سے انکار کرتے اور شرارتیں کرتے اور لوگوں کو تنگ کرتے، انہیں آپ زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اختیارات حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 39 میں فرماتے ہیں، یہ تھا ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک لے، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر اختیار دیا اور فرمایا کہ اب آپ کی مرضی کہ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کی مرضی، آپ کے لیے سب کچھ جائز کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 13 میں فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے صلے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے قلعے، عمارتیں، مساجد اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، جو بہت بڑی ہونے کی وجہ سے نقل و حمل کے قابل نہ تھیں اور ایک جگہ پر نصب کر دی جاتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں یوں فرماتے ہیں، پس ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا،
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو اس کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور صبح کی منزل اس کی 1 مہینہ تک کی ہوتی تھی، اور شام کی منزل بھی اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو جو حکم دیتے وہ اسے پورا کرتی، اور اس طرح وہ کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، وہ ان کی بات سمجھتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ نمل میں یوں آتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر جنات، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ سورہ نمل آیت 19 میں آتا ہے، چونٹی کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں کہ تو مجھ سے خوش رہے۔ تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا وجہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ آ گیا اور بولا، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہ تھی، اور میں ملک سبا سے ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر طرح کی نعمت سے کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے ہیں اور انہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے پیش کی کہ وہ اپنی اس صفت کی وجہ سے زمین میں پانی کی موجودگی کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے، اور آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے خط دیا اور کہا، یہ خط ملک سبا میں ڈال دے اور ان کے طرز عمل کا مشاہدہ کر۔ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندے اور نبی تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان معجزات کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی نشانی بنا دیا۔